السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عتیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آس بنے گا آپ کی آواز۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے بھائی رفاقت علی تنولی ساکنہ یوسی کروڑی چنیا، ان کا گاؤں ہے چڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں کے یہ رہائشی ہیں اور ان کی آواز آج آس بنے گا۔ کچھ دنوں سے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اور اسی طرح باقی مختلف چینلز پہ، اسپیشلی آصف نیوز پہ آصف بھائی نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا۔ تو آج کا ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ یہ بیچارے اس ٹائم بڑی مشکلات میں ہیں۔ جیسا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاکستان کا قانون ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ بیچارہ دھکے ہی کھاتا رہتا ہے انصاف کے لیے اور اپنے حق کے لیے، اور ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اور بڑی دکھیا کہانی ہے ان کی۔ باقی ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ ہاں، میں ایک بات یہ ضرور پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ ان کی ویڈیو پوری دیکھیں، مکمل دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی طور پر ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ضرور ان کی ہیلپ کرے۔ چونکہ اسلام آباد میں ان کے بچہ تھا جو واحد گھر کا کفیل تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ اسلام آباد کے چکر لگاتے لگاتے بیچارے تھک گئے، پیسے کا ضیاع بھی اور وقت بھی، اور اکیلے بندے ہیں، یہ ہیں بھی بیمار، یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ضرور ان کی ہیلپ کرے۔ ان کا نمبر بھی میں اس ٹائٹل پہ دے دوں گا، آپ کے سامنے ہوگا نمبر، یا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہاں اسلام آباد میں FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ باقی یہ ساری کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات جو شاید میں بعد میں بھول جاؤں کہ یہ چونکہ ان کا جو بچہ فوت ہوا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو بیچارہ تھا ہی شہید، بہرحال اللہ اس کے درجات بلند کرے اور ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ واحد کفیل تھا اپنے گھر کا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ ان کی نوبت آ گئی ہے فاقوں تک۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھر کا اخراجات ہیں، پھر یہاں اسلام آباد آنا جانا، گیس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ اگر کہیں بھی ادھر قریب کوئی ہو تو اگر کروڑی سے یہاں اوگی بھی آنا ہو تو پھر بھی آپ کے 1000-2000 روپے پر ڈے لگ ہی جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے اسلام آباد جانا تو ایک ٹور کے نہیں ہے تو 5-7 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر آگے جو پیسے دینا کرنا۔ بہرحال یہ ساری ان کی کہانی ہے، باقی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم رفاقت بھائی۔ وعلیکم السلام۔ رفاقت بھائی، بہت شکریہ آپ آئے یہاں پہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ بہرحال ہم دکھ کی اس گھڑی میں اور میرے تمام ویورز، تمام دیکھنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ رفاقت بھائی، یہ معاملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کے بچے، اپنا نام آپ بتائیے گا، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام رفاقت علی تنولی یوسی کروڑی کا رہائشی ہوں۔ گاؤں کون سا ہے آپ کا؟ گاؤں چنیا ہے۔ گاؤں چنیا۔ تو آپ کا یہ بچہ جو شہید ہوا ہے، جو فوت ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں اسلام آباد میں، کیا نام تھا اس بچے کا؟ شکیل احمد تنولی۔ تو یہ بچہ کتنی عمر تھی اس کی؟ 22 سال عمر تھی۔ آپ کے بچوں میں سب سے بڑا یہ تھا؟ جی، سب سے بڑا یہ تھا۔ تو یہ اسلام آباد کس سلسلے میں گیا تھا، پڑھائی کے سلسلے؟ یہ وہاں پہ نوکری کرتا تھا جی، اسلام آباد بلیو ایریا میں سیور فوڈ پہ، جی، ہوٹل ہے سیور فوڈ پہ یہ کام کرتا تھا۔ کتنے عرصے سے وہاں پہ یہ تھا؟ تقریباً 6-7 مہینے سے۔ 6-7 مہینے سے۔ جی۔ تو یہ جو وقوع ہوا ہے یہ کس تاریخ کو ہوا ہے؟ یہ 8 جون 2022 کو رات کو 1 سے 2 بجے کے درمیان ہوا ہے۔ رات کو 1 بجے سے؟ رات کو 1 سے 2 بجے کے درمیان۔ تو یہ ڈیوٹی پہ جا رہا تھا یا ڈیوٹی سے آ رہا تھا؟ یہ ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ تو یہ کون سی جگہ پہ ہوا ایگزیکٹ؟ یہ سیبر والوں کی گاڑی سے فیض آباد سٹاپ پہ اترے ہیں۔ جی جی۔ پھر آگے معلوم نہیں ہے کہ یہ وہاں کیوں اترے ہیں، کس لیے اترے ہیں، نہیں تو ان کو گاڑی جو ہے نا ہوٹل سے رہائش پہ، ہوٹل والوں کی گاڑی لے کے جاتی ہے اور وہاں سے جو ہے نا واپس لے کے آتی ہے۔ یہ مطلب کسی دوسری سروس پہ نہیں جاتے تھے، ہوٹل کی اپنی ہی سروس تھی۔ تو ان کی رہائش کہاں پہ تھی؟ یہ روات ایک جگہ ہے وہاں پہ سر۔ روات میں تھی۔ جی۔ تو یہ اکیلے تھے اس دن یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، حسنین علی نام ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا فوت ہو گئے ہیں۔ تو سر یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے یا ایکسیڈنٹ بنایا گیا ہے یا یہ قتل ہے۔ کہ پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہے، تو ہم نے پولیس کی یہ بات مان لی اور اس پہ ہم انتظار کرتے رہے۔ اچھا رفاقت بھائی، ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر ہم سیکوینسلی چلیں گے تو ذرا آسانی رہے گی۔ آپ کو کیسے اطلاع ملی اور کب ملی؟ سر ہمیں نوید بھائی ایک ہیں گلی بدرال کے، انہوں نے جو ہے نا ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ جو ہے نا یوسی کروڑی گروپ میں اپلوڈ کیے۔ تو میرا ایک عزیز دوست ہے، میرا خیال ہے انیس نام ہے اس کا، جی جی، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ماموں کا بیٹا ہے۔
تو انہوں نے جیسے ہی ویڈیو دیکھی ہے نا تو انہوں نے تو پھر کراچی رابطہ کیا میرے بھانجے سے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو مجھے میرا ایک بینوئی ہے صدیق ٹھیکیدار، اس نے 4 بجے کے ٹائم پہ کال کی ہے کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا۔ اچھا، تو جب پھر آپ وہاں آپ خود گئے تھے یا کسی کو بھیجا آپ نے؟ جی، میرا ماموں کا بیٹا ہے ندیم، اسپتال سے جو ہے نا ڈیڈ باڈی اس نے ریسیو کی۔ یہ کون سے ہاسپٹل میں تھے اسلام آباد؟ پیمز اسپتال میں تھے۔ پیمز اسپتال سے۔ جی اچھا، جب اس نے ڈیڈ باڈی ریکور کی ہے، وہاں سے حاصل کی ہے، تو وہی لے کے پھر گاؤں آئے ہیں؟ جی ہاں، وہی گاؤں لے کے آئے۔ اچھا، جب آپ نے بچے کو نمازی کیا جی تو اس ٹائم جسم پہ ظاہر سی بات ہے آپ نے نشانات تو دیکھے ہوں گے، جی، یا اس کے جسم کی کیا حالت تھی؟ جسم کی بہت زیادہ حالت خراب تھی۔ جی، مطلب کون کون سی جگہ پہ فریکچر تھے یا زخم تھے سامنے سے؟ اچھا، یہ چھاتی پہ تھے جی فریکچر، یہ ٹانگیں دونوں ٹوٹی ہوئی تھی۔ جی، تو جو ہے نا یہ گردن جو ہے نا گردن بھی تقریباً ٹوٹی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرا بچہ تھا اس کا نام اور گاؤں کون سا تھا؟ اس کا نام حسنین علی ولد عبدالشکور، فیصل آباد کی سائڈ پہ گجر خان نام کی کوئی جگہ ہے، وہاں گئے ہیں۔ اچھا، وہاں کے جی تھے، تو وہ بھی موقع پہ ہی فوت ہو گئے جی تھے؟ ہاں، وہ بھی موقع پہ فوت ہو گئی۔ تو انہیں وہاں سے پھر پولیس اٹھا کے لائی ہے یا کوئی 1122 والے یا 15 والے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچائے؟ سر اس بات کی صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن پولیس اسپتال میں ساتھ تھی، ساتھ یا اسپتال میں بعد میں پہنچی ہے، کوئی ریسکیو والے اٹھا کے لائے ہیں، اس بات کا ہمیں صحیح کلیئر پتہ نہیں ہے کون اٹھا کے لائے۔ آپ نے 19 تاریخ کو پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، FIR درج جی کروائی تھی، تو اس کا ابھی تک آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ کوئی رسپانس نہیں ملا جی، وہ پولیس اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ جو ہے نا یہ جو گاڑی ہے LEJ 17666 نمبر، یہ کسی جج کی ہے، جج کا وجاہت نام ہے، اور وہ پاور والا بندہ ہے، وہ اس کا جو ہے نا تھانے پہ پریشر ہے، اور پولیس کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، پولیس کیا کہہ رہی ہے کہ واقعی گاڑی انہوں نے وہیں سے ریکور کی؟ گاڑی کی چونکہ یہ تصویریں بھی ہیں بیک گراؤنڈ میں جو چل رہی ہیں، جی آپ نے دی ہیں یہ تصویریں، تو یہ تو ایسی بتا رہی ہیں جی کہ جیسے اگر یہ کسی اگر دیوار پہ بھی لگتی تو وہ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور یہ ان کو نوجوان بچوں پہ یہ گاڑی ان سے ٹکرائی ہے، ان بیچاروں کی بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بہت بڑا صدمہ ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم سب دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب پولیس نے کیا کہا کہ ابھی تک ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ گاڑی کس کی ہے، یا کیا بات کر رہی ہے پولیس؟ سر اسی طرح پولیس ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر سکی کہ گاڑی کون چلا رہا ہے، یا گاڑی کا مالک تو جج وجاہت ہے، وہ تو کلیئر ہے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی گاڑی لیڈیز چلا رہی ہے یا مرد چلا رہا ہے۔ ابھی تک پولیس کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، اور پولیس اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ سر تو وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے فیض آباد تو بالکل مین جگہ ہے، وہاں پہ تو CCTV بھی لگے ہوں گے، تو CCTV کوئی آپ کے ہاتھ چڑھا ہے؟ CCTV بالکل وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ چل رہے ہیں، اور یہ جج وجاہت صاحب جو ہے نا اس کی اپروچ سے، اس کا ایک بندہ عدیل میرے ساتھ سیلف سٹی گیا تھا، اور مجھے وہ کیمرہ کی ویڈیو دکھا رہے تھے، اور انہوں نے وہ پہلے سے ویڈیو سیو کی ہوئی تھی، سیو کی ہوئی ویڈیو مجھے دکھا رہے تھے، تو ان پہ ٹائم جو ہے نا تقریباً 4:15 بجے کا چل رہا تھا، تو میں سمجھ گیا تھا ان کو کہ بھائی یہ تو آپ سیو کی ہوئی ویڈیو مجھے دکھا رہے ہیں۔ یعنی آپ بقول آپ کے کہ یہ وقوع 1 بجے یا 1:20 پہ ہوا ہے، اور جو ویڈیو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ 4:15 اس پہ 4:15 کی دکھا رہے ہیں جی۔ صحیح، تو وہ حقائق چھپا رہے ہیں، وہ جو ہے نا صحیح ویڈیو جو ہے نا چھپا رہے ہیں۔ ابھی حادثہ کرنے کے بعد گاڑی جا کے جب کھڑی ہوتی ہے، تو جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس سے اترنے والا بندہ بھی نظر آتا ہے، تو وہاں پہ وہ منہ پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی کوئی نظر نہ آئے۔ اچھا، تو یہ جو ویڈیو ہے جی، یہ آپ کے جانے سے پہلے پولیس نے اپنے پاس سیو کی ہوئی تھی، یا آپ گئے تو آپ نے کہا تو پھر سیو؟ جیسے ہم دوسرے دن تدفین کے بعد دوسرے دن جیسے ہی ہم تھانے پہنچے ہیں، تو یہ SHO صاحب نے ہمیں دی ہیں کہ بھائی، اور SHO صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ملک اعجاز کی گاڑی ہے، ملک اعجاز ہائی کورٹ کا جج ہے، یہ اس کی گاڑی ہے، اور یہ ویڈیو ہیں دیکھیں جی، اور جو ہے حادثے والی جگہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی، وہ چھپا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تھانہ کون سا لگتا ہے؟ یہ تھانہ کھنہ پول اسلام آباد۔ تو ان کے SHO کا نام آپ کو معلوم؟ جی ہاں، علی حیدر صاحب۔ جی۔ تو اس کے بعد سے جب سے آپ نے FIR درج کی تو پھر آپ کا آنا جانا ہوا ہے، یا پولیس نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا ہے؟ سر میں 3 مرتبہ گیا ہوں اسلام آباد پولیس سے۔ آج رات کو بھی میری IO میاں خان سے میری آج رات کو بھی بات ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا کل جو ہے نا CCTV فوٹیج نکالی تھی، لیکن وہ خالی تھی، آج پھر ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بچہ آپ کے گھر کا واحد کفیل تھا، جی جی، تو آپ چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کتنے عرصے سے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں؟ تقریباً 13 سال سے جی۔ 13 سال سے جی، تو جی رفاقت بھائی کیا کہنا چاہیں گے اپنے علاقے کے عوام سے کہ وہ کس طرح آپ کی ہیلپ کریں؟ میں اپنی تنولی قوم سے، اپنے علاقے کے معزز لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور یہ حقائق سامنے آئیں، مجھے یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ قتل ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، یہ حقائق کیوں چھپائے جا رہے ہیں۔
جی ویورز، یہ انتہائی دکھ بری کہانی تھی ہمارے بھائی رفاقت علی تنولی کی، جن کا تعلق یوسی کروڑی گاؤں چنیا سے ہے، اور یہ بیچارے خود بھی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ یہ بچہ جو واحد گھر کا کفیل تھا، شکیل احمد جن کا نام تھا، اور اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ اب بات ظاہر سی بات ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، اس مہنگائی میں انسان نوکری کر کے بھی پورا نہیں کر سکتا، اور اس طرح بے روزگاری ہو تو کیسے پورا ہوگا۔ بہرحال آپ سب ہم نے اپنے حصے کا کام کیا کہ ہم نے ان کی ویڈیو بنائی اور آپ تک پہنچائی۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری یوسی کروڑی، خاص کر اگی، اگرور و تناول، مانسیرا، کالا ڈاکا، کسی کی جگہ سے کوئی بھی بندہ جو درد دل رکھنے والا ہے وہ ضرور ان کی ہیلپ کرے، ان کی FIR میں، اور اسی طرح ملزمان کو ٹریس کرنے میں، تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور ہمارے اس بھائی کی روح کو بھی سکون پہنچ سکے۔ امید ہے ویورز کہ آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اس امید اور اس آس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے یہ بھائی رفاقت علی، ان کو ضرور انصاف ملے گا، اور وہ میں اور آپ ہم سب مل کے کریں گے تو ہی انہیں ملے گا، کیونکہ یہ حادثات انسانی زندگی کے ساتھ ہیں، یہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو اور رفاقت علی کو۔ اللہ حافظ۔